اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. میں اور بریگیڈیئر صاحب ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب نے 25 مئی ڈیٹ کا اعلان کر دیا لانگ مارچ کی. اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب کہاں سے لیڈر کریں گے, کہاں جائیں گے, کیا معاملہ بنے گا, اور دیگر خبروں کے اندر ہم اگر اس کے اوپر بات کریں گے. پنجاب کا جو مسئلہ ہے, کل بھی ہم نے پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا کہ اکھاڑا بنا ہوا تھا. وہ اکھاڑا تو بنا ہوا تھا, لیکن ایک بڑی اہم چیز ہوئی کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ناکام ہو گئی. تو اس کے اوپر بات کریں گے. پھر مسلم لیگ نون کے حوالے سے پنجاب کے اندر خطرات مزید بڑھ گئے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے پہلی بات جو کی, اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا. شیریں مزاری صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا اپنا. اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی پروگرام کیا اور کافی چینلز نے پروگرام کیے, اور کافی طرف سے جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا. اس کی اریسٹ کو تقریباً سب لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا. اب جب شیریں مزاری صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا تھا اور جو یہ کہا گیا کہ جو کیس بنا تھا وہ فیک تھا, اور واقعی وہ کیس جو ہے وہ مطلب شیریں مزاری صاحبہ کی, اس کی عمر 6 سال تھی جب وہ کیس بنا تھا, کوئی اس طرح ریئیکشن نہیں بنتا تھا. لیکن جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو آپ نے اگر دیکھی ہو ویڈیو, تو اس کے اندر ان کو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ گاڑی سے نکال رہی ہے باہر, اور اسلام آباد پولیس نے ان کو اریسٹ کیا. اور میرا خیال جو طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے کیونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا نام درمیان میں آ رہا ہے, تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سادہ کپڑوں میں, نارملی سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آدھ ہوتا ہے جو پولیس کی وردی میں ہوگا, اور اگر وہ پولیس کی وردی میں ہوگا تو وہ پنجاب پولیس کی وردی میں ہوگا. تو ان کو جب اریسٹ کیا گیا تو ان کو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کر کے اور ان کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے حوالے کیا. اب جو پنجاب پولیس ہے وہ آتی ہے انڈر انٹیریئر منسٹری اور انڈر پرائم منسٹر. انٹیریئر منسٹر آپ کا رانا ثناءاللہ ہے, پرائم منسٹر آپ کے شہباز شریف ہے, اور جو اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اسسٹنس مانگی اسلام آباد پولیس سے, یا ایک کیس جنریٹ کیا گیا. تو یہ جو اس کے بعد جو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی بیان دیا, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ مجھے شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے حکم کے اوپر اریسٹ کیا گیا, کیونکہ حمزہ شہباز نے تو ڈینائی کر دیا تھا. اب یہ تمام صورتحال ہے جو ان کی بیٹی ایمان مزاری نے بھی دیکھی. لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایمان مزاری جو ان کی بیٹی ہیں, انہوں نے جاتے ہوئے فوج کے لیے اور فوج جنگ باجوہ کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ وہاں پہ موجود تھی, یہ جانتے ہوئے کہ پنجاب پولیس جو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے اندر آتی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے انڈر آتا ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی کسی بھی طرح سے تعلق جو ہے وہ فوج سے, فوج کی ایجنسیوں سے نہیں بنتا, کیونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ از اے سیلف سفیشینٹ ڈپارٹمنٹ. وہ اپنے کیسز خود رجسٹر کرتا ہے, ان کا ڈی جی اپنے کیسز کا خود فیصلہ کرتا ہے, آرڈر دیکھتا ہے, منیٹنگ ہوتی ہے, اور جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی پروونس کی پولیس سے یا کسی بھی پولیس سیٹ اپ سے, وہ اس سے اسسٹنس مانگتا ہے. تو ایمان مزاری کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ بغیر جانے پوچھے, بغیر انویسٹیگیٹ کیے آرمی کے خلاف اور آرمی کی لیڈرشپ کے خلاف جب ایسی زبان استعمال کریں گی تو لگتا ہے کہ آپ بھی کسی کی ٹاؤٹ ہیں. میں یہ اوپنلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اداروں کے, آپ کہہ دیتی کہ جی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, آپ نے ہائی کورٹ میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا, آپ کی کورٹ بھی اپنا رات کو آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی عدالت میں آ گئے تھے, سنگل بینچ کے طور پہ وہ آپ کی اپلیکیشن سارے آپ کے اپنا گریوینسز ایڈریس ہو رہے تھے. تو آپ کو اپنی زبان پہ قابو ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا بے لگامی زبان, یہ سوٹ نہیں کرتی ہے ملک کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ فوج کے خلاف بات کرو. اس سے پہلے بھی آپ کی یہ چیزیں do not go well with political people. ایمان مزاری کو کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ منہ سے کیا الفاظ نکال رہی ہے. اگر نہیں آپ کو سمجھے تو آپ مت بولیں, اور سارے ادارے آپ کی امی کی اریسٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ایڈریس کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں. یو بیکم اے پروپیگنڈا ٹول. آپ کی آواز کو جو ہے لے کے دوسرے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ چلیں گے. آگے پاکستان کے اندر آپ کو دیکھیے کس طرح ایک پروپیگنڈا کی مہم میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, اس چیز کو میں اپنے سننے والوں کے لیے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے جس میں امریکہ نے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا ہے,
اور اس کے اندر پاکستان، اس کے دو پرونگ تھے، اس کے امریکہ کے دو مقاصد تھے. ایک تھا رجیم چینج کرنا، عمران خان جو اس کو اپوز کر رہا تھا، جس نے اس کو اڈے نہیں دیے تھے، جس نے اس کو کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی لارڈ، جس نے اسے کہا تھا کہ ہم رشیا سے تعلقات کریں گے، جس نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم سستا تیل رشیا سے لیں گے 40% ڈسکاؤنٹ پہ جو انڈیا لے رہا ہے. وہ امریکہ بہادر جو دنیا کا سب سے بڑی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، جس کی لیڈر دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ اورینٹڈ لیڈرشپ ہے، جو CIA کے طور پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اس لیڈرشپ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے عمران خان کو ہٹایا. عمران خان کو ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی پلائنٹ قسم کی یہاں پہ وہ لیڈرشپ لے کے آؤ جو ان کے دھکے کو سنے، جو ان کے جوتے کے اوپر عمل کرے، جو ان کے تھپڑ کے اوپر، جو ان کے تماچے کے اوپر عمل کرے، وہ لیڈرشپ لے کے آؤ. ایک یہ مقصد تھا، اور دوسرا مقصد تھا کہ اس چیز کو استعمال کر کے پاکستان آرمی کے خلاف ہیٹریڈ پھیلاؤ، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیٹریڈ پھیلاؤ، پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، لوگوں کو لائن دو، لوگوں کو تھنکنگ دو کہ جی آپ یہ بات کریں. اور اسی طرح ایمان مزاری بھی لگتا ہے کہ انہی کے ٹول کے طور پہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، جو بڑی افسوسناک چیز ہے، کیونکہ ان کی مدر نہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر ہے بٹ شی از اے گڈ ٹیچر آلسو، اور وہ بہت ایک مطلب ہے سوچ رکھنے والی عورت ہے. تو اس قسم کی جب آپ نازیبہ کلمات استعمال کریں گے تو آپ کو اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. آپ کسی ملک کا کھاتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی ملک میں جا کے اس کا نمک کھاتے ہیں، تو آپ اس طرح لوگوں کو ذلیل نہیں کر سکتے، اس طرح نازیبہ کلمات نہیں کہہ رہے. شرم کی بات ہے، اگر شرم آتی ہے تو کچھ شرم کریں، نہیں تو اس قسم کی نازیبہ بکواس اور بکواس جو ہے وہ لوگوں وہ ایک اچھا سر جی تھوڑا سا اگر ہم آگے چلتے ہیں، آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کی بات کی، تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہے ارشد شریف صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کی ٹیچر رہی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ ہوا ہے، عمران ریاض خان صاحب کے خلاف بھی مقدمہ تھا، آج انہوں نے بیل کروائی ہے، اسی طرح صابر شاکر صاحب کے خلاف بھی مقدمہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے، اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کر جو ہے وہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگ پرچے کروا رہے ہیں؟ مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے خلاف ایک بندے نے پرچہ کروایا، وہ خود مجرم نکل آیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، بڑی ڈیپلوریبل ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے. یہی حکومت تھی جو پیکا آرڈیننس کی مخالفت کر رہی تھی، آپ کو یاد ہے. اب پیکا آرڈیننس کے تحت یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اب پیکا آرڈیننس کے تحت لوگوں کے خلاف کیسز درج ہو رہے ہیں. ارشد شریف از اے ویری کمیٹڈ مین. آپ کو پتا ہے ارشد شریف صاحب کے فادر جو ہے وہ نیوی میں تھے، ان کے بھائی جو ہے وہ آرمی میں تھے. ان کے بھائی کو غالباً وہ بنو سے آ رہے تھے، جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو راستے میں کوئی IED تھی یا کی تھی، وہ میجر تھے، ڈاکٹر تھے غالباً، جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. ارشد شریف نے اپنے جوان بھائی کو بھی دفنایا، اپنے فادر کو بھی دفنایا، جو ملٹری مین تھے. ارشد شریف فوج کے لیے بہت سارا کام کرتے رہے، وہ بہت ساری انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک بہت مشکل جگہ تھی، ولیدات فیچر محمد ایجنسی میں، جہاں پہ وہ اپنا فوج نے اس کو دہشت گردوں سے چھڑایا تھا. میری یونٹ بھی اس میں موجود تھی اور بڑا زبردست کام کیا تھا، اس کے اوپر بہت سارے ریکگنیشن بھی آئی تھی. ارشد شریف وہ ولیدات فیچر تک گئے تھے. صابر شاکر بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اپنا عمران ریاض آپ چیزیں حقیقت میں بتاتے ہیں. اب ان لوگوں کے اوپر پرچے ہونا ایک بڑی دکھ کی بات. یہاں متی اللہ جان جیسے بھی صحافی ہیں، جس کو آرمی سے، وہ متی اللہ جان جیسے بھی لوگ ہیں جس کو فوج سے ڈرل آؤٹ کیا گیا تھا، اس کو ڈرم آؤٹ کیا گیا تھا فوج سے. آپ کو پتہ ہے he was drummed out from the army. اور ڈرم آؤٹ ہوتا ہے جو امورالٹی کے کیسز جو ہے، وہ کیسز کی تفصیل میں نہیں بنانا چاہتا. امورالٹی، اگر آپ امورالٹی کریٹ کرتے ہیں PMA میں تو آپ کو ڈرم آؤٹ کیا جاتا ہے. اور ڈرم آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے شولڈر سے سٹریپ چھین لیے جاتے ہیں، یہاں سے PMA کا بیگ چھین دیا جاتا ہے، آپ آگے چل رہے تو پیچھے ڈرم بج رہا ہوتا ہے اور آپ کو PMA کے حدود سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے امورل کام کیا ہوتا ہے. اس کا یہ گریوینس ہے فوج کے خلاف بات کرنے کا اور پاکستان کے خلاف بات کرنے کا، بیکاز ہی واز ڈرمڈ آؤٹ فرام دی آرمی. وہ آپ کو پتا ہے بہت، اس کا PA نمبر GC نمبر تک پتا ہے. وہ امورالٹی کے کیس، امورالٹی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے؟ میں وہ کیس نہیں بتانا چاہتا کیونکہ نازیبہ الفاظوں میں وہ آ جائے گا. وہ اس چیز جی، میں آپ کو اس چیز کی بالکل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. پھر اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی دور میں، جی بالکل، کسی بھی دور میں کسی بھی یہ صاحب بڑی کے خلاف غلط اگر اس روایت طرح، ہے ان کے خلاف کیس بنانا، جی بہت غلط روایت ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپریشن، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں.
فریڈم آف اسپیچ ہے. اسلام میں بھی فریڈم آف اسپیچ, اسلام بھی فریڈم آف اسپیچ کو کرٹیل نہیں کرتا. یعنی سچائی کو اسلام جنریٹ کرتا ہے. رسول کریم پیس بھی اپون ہم نے فرمایا کہ جی آپ اپنی بات کا ضرور اظہار کرو, اگر کسی حاکم کے خلاف ہو تو سچ بولو. امام حسین علیہ السلام نے جو جان اپنی شہادت دی تھی اور جو ان کے ساتھ جتنے, وہ کس لیے تھی؟ وہ یزید کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے حق کی بات کی, سچ کی بات کی. یزیدیت یہی ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ غلط قسم کی چیزوں کے اوپر لوگوں کو انوالو کریں. اس سے زیادہ کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, اگر ہم پنجاب اسمبلی کا رخ کریں, کل بھی ہم نے بات کی تھی اپنے پروگرام کے اندر, تو پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی. وہ ناکام ہونے کے چکر کے اندر ازما بخاری ان کے خاوند بیسیکلی پیش کی تھی, تو ان کے خاوند کا موجود ہونا وہاں ضروری تھا. ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا نون لیگ کی طرف سے, سوشل میڈیا میں باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے. اس کے اوپر بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت نہیں بننے دینی, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے اسٹیچر میں بہت فرق ہے. پرویز الہی, پرچائی شجاعت, یہ دونوں, میں ان کے بیٹوں کی بات نہیں کر رہا, پرویز الہی کی بات کروں, وہ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین تھے. وہ سیاست کو سمجھتے, وہ دھڑوں کی بھی سیاست کو سمجھتے. اور پاکستان کے اندر اگر میں پھر کہوں گا کوئی بیسٹ ٹینیور آپ کاؤنٹ کرنا, بیسٹ پولیٹیکل ٹینیور, بیسٹ سیاسی رول اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرویز الہی صاحب کے 5 سال تھے, جب چیزیں بھی سستی تھی, لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک تھا, امن بھی تھا, کوئی اسکرمش بھی تھی, پولیٹیکل کنفرنٹیشن بھی نہیں تھی, اپنا گورنمنٹ بھی بڑی سموتھ چل رہی تھی, لوگوں کو بڑا فریڈم بھی تھی, پاکستان میں کاروبار بھی بہت زیادہ تھا. وہ پرویز الہی صاحب کا دور تھا. اب ان کے دوروں میں تو دے لے, جو کرپشن ہوئی ہے وہ نکال لیجئے گا کبھی بیٹھ کے کہ کس میسو کرپشن ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں, کیا میسو کرپشن ہوئی ہے زرداری کے دور میں, کہ آپ کے جو ہے خزانہ خالی ہو گیا, آپ کے اسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا. تو پرویز الہی صاحب نے کنٹیسٹ تو کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے 2 غالباً ایم پی ہے, جو شرک پوری صاحب اور نیازی صاحب, وہ چھوڑ چکے. اور جس طرح حمزہ شہباز کو الیکٹ کر دیا گیا تھا کھڑا کر کے گیلری میں, اس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہوا تھا وہ ویسے ڈی سیٹ ہو چکا. تو اگر ٹیکنیکلی سمجھے تو حمزہ شہباز کی تو حکومت ختم ہو گئی. وہ جب ڈی سیٹ ہو گیا اور انہوں نے ووٹ دیا تو پھر کس طرح حکومت چل سکتی؟ اس کے اوپر تو نوٹس میرا خیال ہماری اعلیٰ عدالتوں کو بھی لینا چاہیے کہ یہ کس طرح ایک انلیگل کام چل رہا ہے. اور پھر پاکستان, دنیا کی تاریخ میں آپ نے کہیں سنا ہے کہ اسمبلی کو پولیس نے قبضے میں کیا, پولیس نے اسمبلی کے اندر گھر کے مار پڑا. اسمبلی کے اندر آپ پارلیمنٹیرینز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن پولیس کبھی نہیں گھستی. لا انفورسمنٹ ایجنسی اسمبلی کے اندر الاؤڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی روایت کام کر دی, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جو روایت کام کی تھی وہ تھی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا. انہوں نے سپریم کورٹ کے حملہ کیا. ایک وہ رفیق تارڑ صاحب تھے, وہ گئے اسلام آباد کوئٹہ, انہوں نے ججز کی کرپشن کا آغاز کیا. وہ ایک بریف کیس بھر کے لے گئے تھے, وہاں ججوں کو پیسے پے کیے تھے, 2 دن وہ طیارہ وہاں کھڑا رہا تھا. وہاں سے یہ کرپشن چیزوں کو پیسے دینے کی کرپشن کا آغاز. اس کے بعد سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا. تو یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں, آپ کو پتہ ہے ان کا ٹریڈیشن ہے, ان کی ایک روایت ہے. اب اس روایت کو پرویز الہی صاحب چیلنج کرے. کبھی کم از کم پرویز الہی کے صاحب کے دور میں سپریم کورٹ پہ حملہ تو نہیں ہوا, اسمبلی کے اندر پولیس تو نہیں آئی, پولیس اسمبلی سے باہر رہی. تو اب یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو اعادہ کیا ہوا ہے وہ اعادہ پورا ہوگا. کسی نے اگر تحریک پیش کی ہے تو اس کو غدار پیش کر کہہ دینا, تو غداری کا سرٹیفکیٹ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی عام سی بات ہے, جس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دو پولیٹیکل لیول پہ. اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کرتا ہے, ریاست کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ از اے ٹریٹر. لیکن اگر پولیٹیکل لیول میں, پولیٹیکل کنفرنٹیشن میں پولیٹیکل مخالفت ہو رہی ہے تو اس کا غداری شداری سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسی ہے. بس لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا, مفتاح اسماعیل صاحب نے آج بھی یہی کہا کہ میں کسی قسم کا جو ہے وہ IMF سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے دی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا, شوکت ترین صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کل پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کی مدد کریں لیکن ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کیوں ابھی سامنے آئی ہیں؟ شوکت ترین صاحب نے تو چیزیں پہلے بیان کر دی تھی کہ جب ہم نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں تو ہم نے مختلف ڈیولپمنٹ ہیڈ سے اور پروونشل کے ہیڈ سے کتنے پیسے, ہم نے 462 روپے کا شارٹ فال آ رہا تھا, ہم نے پورے رکھ لیے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں میں کیا کہوں گا, ساکھ ڈار نے خود ہی اپنے کالم میں کہہ دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جس کو کس نے چیف منسٹر بلایا ہے, وزیر خزانہ لگایا. جس نے کو وزیر خزانہ لگایا وہ بیوقوف ہے.
تو چیک کر لے کس نے وزیر خزانہ لگایا. اس نے کہا جس نے وزیر خزانہ لگایا اس کو پتہ ہی نہیں کہ مفتیٰ اسماعیل جو معیشت کا بیڑا غرق کرے گا. اب جس کے پاس آرگومنٹ نہیں وہ جا کے آئی ایم ایف سے سفارش ہی کرے گا نا, جس کی اس بنیادی مفتیٰ اسماعیل کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے اس گورنمنٹ کی اتھینٹسٹی کا. اس گورنمنٹ کو آئی ایم ایف ریکگنائز نہیں کرتی, کیونکہ یہاں پہ 60% تو وہ لوگ ہیں جو ضمانت پہ ہیں, اور یہ لوگ یہاں لکھ رہے ہیں اخباروں میں کہ یہ کرمنل انفیسٹڈ گورنمنٹ ہے, اور کرمنلٹی کا بھی لوگوں کو پتہ ہے, جس کے چیف منسٹر پہ اور پرائم منسٹر پہ منی لانڈرنگ کے چارجز ہو اور چارج لگنے والے ہوں, اور عدالتیں جو اس کو بیل دیتی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. اب لانگ مارچ بھی شروع ہونے والا ہے, ابھی لانگ مارچ کے پریشر میں بھی ہیں کہ جی تیل کی قیمتیں نہ بڑھائیں, کیونکہ عمران خان نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کا آغاز کریں گے, اور لانگ مارچ کا آغاز کریں گے کے پی کے سے. اور انہوں نے ہر جگہ پہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ پہنچے, اور لوگ پہنچیں گے تو ابھی یہ اسٹریٹجی طے کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کو گیگ کرے, کس طرح پکڑے, کس طرح چیزیں کو امپوز کرے. انہوں نے پولیس میں تبدیلیاں کی ہیں, ڈپٹی کمشنر چینج کر رہے ہیں, جو آئی جی اسلام آباد لگایا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ گھر جانے والا تھا, اس کے اوپر ایک سیف سٹی کے حساب سے کرپشن کا مقدمہ چل رہا تھا جو پروو ہو گیا تھا, اس کی سمری بنی ہوئی تھی اس کو ڈسمس کرنے کی, اب اس کو لا کے لگا دیا انہوں نے آئی جی. تو صاف ظاہر ہے جو اتنی ویک وکٹ پہ ہوگا وہ تو مانے گا انٹیریئر منسٹری کی اور باقی لوگوں کی باتیں, لیکن یہ چیزیں ہوں گی بڑی غلط, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر کنفرنٹیشن شروع ہو گئی, جیسے میں کل ایک دیکھ رہا تھا بنی گالا کے بعد جو وزیرستان سے لائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا انہوں نے ریزسٹ کرنا ہے. ریزسٹ کرنے تو کیا ہوگا, اگر پولیس فائر کرے گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ فائر بیک بھی چیزوں کا ہو جائے, اور اگر فائر ہو گیا اور تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کی جو ڈاؤن فال, ایوب خان کی گورنمنٹ کا جو ڈاؤن فال تھا وہ پولی ٹیکنک میں پولیس نے فائر کیا تھا, جہاں ایک لڑکا جو ہے وہ شہید مارا گیا تھا. اس کے اوپر گورنمنٹ کالج میں اگلے دن اجتماع ہوا, اور وہاں سے چلا پروسیشن چلے, اور پھر پنڈی میں گورنمنٹ کالج پولی ٹیکنک, وہ اتنی مہم چلی کہ 3 مہینے تک ایوب خان صاحب کے خلاف وہ مہم اور وہ جلسے چلتے رہے اور کالجز بند رہے, اور الٹیمیٹلی ایوب خان صاحب کو نکل جانا پڑا. تو اگر کوئی اس قسم کی سچویشن آتی ہے, بھٹو صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انارکلی میں فائرنگ ہوئی تھی تو فائرنگ نہیں ہو سکی تھی, اگر اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے تو بہت سیریس سچویشن ہوگی. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, بیٹھ کے کول تھاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے عوام کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے عوام کی ویلفیئر امپورٹنٹ ہے. آپ نے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے, ان کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے. اگر ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو ہونے صحیح ہے. ناظرین, جس طرح گفتگو بھی آپ نے سنی, بریگیڈیئر صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں, لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اگر الیکشن ہونے ہیں الیکشن ہو, اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو مشکل فیصلے کیے جائیں, اگر مشکل فیصلے نہیں کر سکتے تو بے شک اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور گھر چلے جائیں. ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.